الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 19واں پارہ اور اس کی تلخیص اور اس کے مضامین کی تلخیص حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک میں 19واں روزہ اور 20ویں تراویح۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان جو کہ 18ویں پارے سے شروع ہو کر 19ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، اور سورۃ الشعراء اور اسی طرح سورۃ النمل جو 19ویں پارے سے شروع ہو کر 20ویں پارے تک جا کر مکمل ہوتی ہے۔ ان تینوں سورتوں کے مخصوص مضامین کے اشاریے آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق ذاتی مطالعہ رکھیں، کیونکہ یہ بات حقیقت بھی ہے اور بار بار کہی جاتی ہے کہ جب تک براہ راست اللہ کے کلام سے استفادہ نہیں کیا جائے گا، ہدایت کی وہ راہیں نہیں کھل سکیں گی جو ذاتی مطالعے سے کھلتی ہیں۔ الفرقان یہ بھی اللہ کی کتاب کا نام ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب، اور یہ اس آیت کے پہلی آیت سے، اس سورہ کی پہلی آیت سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ یہ مکے میں نازل ہوئی تھی اور کل 77 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شبہات اور اعتراضات پہ کلام کیا ہے جو قرآن کے بارے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں مشرکین اور کفار کر رہے تھے، اور دعوت حق سے منہ موڑنے والوں کے نتائج کے بارے میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری سورہ جو ہے سورۃ الشعراء، یہ سورۃ الشعراء بھی آیت نمبر 224 سے یہ لفظ لیا گیا ہے، جس کے اندر شاعروں کا تذکرہ ہے اور کس قسم کے شعراء کا تذکرہ ہے وہ اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے۔ اور یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر بھی جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، مکے میں دعوت کا کام عام تھا، اور پھر اس کے اندر دو طرح کی نشانیوں کا خاص تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک تو وہ نشانیاں جو آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کو ہر وقت دیکھ کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے، آسمان و زمین کی نشانیاں۔ دوسری وہ نشانیاں جو قوموں کی ہیں جن پر نبیوں کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی، فرعون کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم، پھر اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم، اصحاب الایکہ وغیرہ۔ ان کی نشانیوں کو بیان کر دیا گیا کہ ان کے حالات بھی پڑھو اور جانو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر جو بات اس میں خاص طور پر دہرائی گئی وہ یہ ہے کہ خدا زبردست قادر بھی ہے، توانا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کے رحم کی مثالیں بھی ہیں، اس کے قہر کی بھی مثالیں ہیں۔ اور تیسری سورہ جو سورہ نمل ہے، یہ چونٹی کا مطلب ہے، اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چونٹی کا ایک مکالمہ ہے، اس سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر بھی جو مضامین ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مضامین کو تذکرہ کیا ہے اس میں 3 قسم کے نمونے خاص طور پہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک نمونہ فرعون اور قوم سمود اور سرکش قوم لوط کا، جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نفس کی بندگی سے تعمیر ہوئی تھی، ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح سے نبیوں کا مذاق اڑایا اور نبیوں کے در پہ رہے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسرا نمونہ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے ان کا بیان کیا گیا کہ کیسی دولت ان کے پاس تھی، کیسی شان و شوکت تھی، اس کے باوجود بھی رب کے حضور میں اپنے آپ کو وہ جواب دہ سمجھتے تھے اور شاکر تھے، اور انہیں احساس تھا کہ جو کچھ بھی انہیں عطا ہے، جو کچھ بھی حاصل ہے وہ رب کا ہی دیا ہوا ہے۔ تیسرا نمونہ اس کے اندر ملکہ سبا جو تاریخ عرب کی ایک نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمراں تھی، بلقیس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے ان کے حالات تھے، لیکن پھر کس طرح سے انہوں نے حق کو قبول کیا۔ ان تذکروں کو کرنے کے بعد نصیحت اور عبرت اور موعظت کا سامان پیدا کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ ان تینوں صورتوں کے اندر الگ الگ طریقے پر ایک ہی بات کی طرف وضاحت کی گئی۔ سورہ فرقان جب شروع ہوتی ہے تو شروع کی آیتوں کے اندر قرآن کا چیلنج اور جو کافروں نے جو پروپیگنڈا چلا رکھا تھا ایمان کے بارے میں، کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک جھوٹ ہے جسے محمد نے گڑھ لیا ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم، تو قوم نے بھی
دوسروں نے بھی ان کی مدد کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناحق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور زیادتی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کا فسانہ ہے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی کی وضاحت کی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، پھر کیوں فرشتہ نہیں اتارا جاتا جو ان کے ساتھ اعلان کرتا پھرے، یا خزانے دے دیے جاتے یا باغات دے دیے جاتے جس سے کھائیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اوپر زبردست قسم کی تردید کی گئی ہے، اور تردید کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں رسول کا شکوہ پیش کرتے، نزول قرآنی کی تدریج کا راز بیان کرتے، جب 1900 پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے غور و فکر اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کن چیزوں کی ہدایت کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، کن قوموں کی مثالیں بیان کر رہا ہے کہ وہ برباد ہو گئی، اپنے فیشن کے چکر میں انہوں نے مذہب کو مذاق بنایا تو ان کی تباہی لازم ہو گئی۔ ہم بھی اپنے فیشن کے چکر میں، خواہشات نفس کے چکر میں مذہب کو بس محض ایک رسم بنا کر کے رکھ دیا ہے ہم نے۔ بچے کے کان میں اذان کی رسم، نکاح کے وقت میں خطیب قاضی صاحب کے نکاح پڑھانے کی رسم، پھر اسی طرح سے بس کچھ مرحومین کے ایصال ثواب کی رسم، اور کچھ نماز روزوں میں بھی کو رسم بنا کر کے ہم نے رسومات میں ڈھال کر کے قرآن کو رکھ دیا، مذہب کو رکھ دیا۔ انجام کیا ہوگا؟ نبی کی شکایت کو دیکھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ کہیں نبی ہمارے لیے بھی دامنگیر نہ ہو جائیں۔ پھر مذاق اڑانے والے بدعمل لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، مناظر قدرت الہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخر رکوع کے اندر عباد الرحمن کا تذکرہ کیا۔ کیا پیارا انداز ہے، کیا خوب انداز ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں۔ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا، جب اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرے پسندیدہ بندے کون ہیں، عباد الرحمن کون ہیں، تو ہم اور آپ اسے پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 10 خصوصیات ہیں، جن 10 خصوصیات کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں، وہ کون ہیں، سنیں اور اس پر مزید غور کریں اور اپنے آپ کو اس میں لانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل اور نادان ان کے منہ لگتے ہیں تو سلامتی سے بات کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، طیش میں نہیں آتے، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سجدوں میں اور قیام میں رات گزارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مالک ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، بے شک اس کا عذاب بڑا سخت ہے، یقیناً جہنم بدترین ٹھکانہ اور بدترین جگہ ہے۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں، اور درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا نہیں بنایا کرتے، وہ کسی کی جان نہیں لیتے، جن کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، جن کو مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ یہ کہ قانونی طور پر وہ درست ہو اور وہ نظام ہی بنا سکتا ہے، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو بدکاری کرتا ہے اور جو فواحش کرتا ہے، جو فاحشات میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا۔ قیامت کے دن ایسے بدکار کے لیے بڑھا چڑھا کے عذاب دیا جائے گا، اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا، اللہ یہ کہ جو توبہ کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے، اس کی برائیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ کے وہ نیک بندے غلط باتوں میں شریک نہیں ہوتے، لہو سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، شہادت الزور نہیں دیتے، پیسوں کے زور پر، قوم کے زور پر، عزت نفس کے زور پر جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے۔ جب فضول بےہودہ مجلسوں سے، ماحول سے جب گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں، اور جب رب کی آیتیں نصیحت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گرتے، غور سے، تدبر سے کام لیتے ہیں، اور عمل سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں میں آگے رہنے والا بنا، اچھے لوگوں کی پیشوائی عطا فرما۔ یہ 10 خصوصیات ہیں، ان پر غور کریں۔ پھر سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے جو کہ مکے کی سورہ ہے، اور 227 آیتیں ہیں۔ دعوت کی تڑپ اس کے اندر بیان کی جاتی ہے، پیغمبران اعظام کی
के साफ साफ बयानात और एजाज़ कुरानी का तस्करा होता है और इस्लाह की उनके लिए क्या तड़प होती है, उसको बयान करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा होता है कि फ़िरऔन के दरबार में किस तरह से जुर्रत ईमानी का उन्होंने मुज़ाहिरा किया और मौजूदा वक्त ताकत के सामने वो नहीं झुके, और फ़िरऔन के साथ जो मुकालमा हुआ उसका तफसीली तस्करा अल्लाह ताला करते हुए फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को वाज़ेह करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात को सुना करके रहनुमाई पेश करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से दावत का काम किया। फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का तस्करा होता है कि कौम तबाह हो गई, 950 साल भी समझाया लेकिन उनके दिलों में खबासत भर गई थी, और जब दिलों में खबासत भर जाती है तो फिर तबाही लाजिम आ जाती है, और तबाही के वक्त में फिर न पहाड़ बचा पाता है न कोई सहारा बचा पाता है। कौम आद बड़े लंबे लंबे ताकत वाले थे मगर उनकी ताकत उनको बचा नहीं सकी जब उन्होंने नबी वक्त का मजाक उड़ाया। और कौम समूद बड़ी टेक्नोलॉजी वाले थे, पहाड़ों को काट काट करके घर बनाते थे, उनकी टेक्नोलॉजी भी कोई काम नहीं आ सकी क्योंकि नबी वक्त की दावत का उन्होंने मजाक उड़ाया। और कौम लूत ने फितरत से हट करके गैर फितरी शहवानियत में अपने आप को मुब्तला कर लिया था। अल्लाह ताला ने ऐसा उन्हें इबरत का सामान बनाया कि आज भी डेड सी के पास जाया जाए तो उनके इलाके इबरत का सामान है। कौम शुएब जो नामतोल में कमी किया करते थे, हक और इंसाफ से दूरी अख्तियार करते थे, ऐसा पत्थर बरसा आग बरसी कि वो निशान इबरत बन करके रह गए। और कुरान मजीद ने सब निशाने बयान करते हुए तौहीद और इस्तिकामत पर दावत पर कायम रहने के अल्लाह ताला ने दावत दी। और उसके बाद ख़ास तौर पर यह फरमा दिया गया कि बातिल परस्त शुअरा कौन है। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शैतान, कि क्या तुम्हें बताऊं शैतान किस पर उतरते हैं? हर वो झूठे पर, इल्ज़ाम तराश पर, मुजरिम पर उतरते हैं जो उनके लिए कान लगाते हैं, और उनमें से अक्सर झूठे और गलतकार हैं। शायरों के पीछे भटके हुए लोग गुमराह चलते हैं, क्या देखते नहीं कि वो हर वादी में चक्कर मारते हैं और वो बातें कहते हैं इनके किरदार से कोई ताल्लुक़ नहीं, तख़य्युलात की दुनिया में तुक्के चलाते हैं। हिंद के शायर, सूरतगर, अफसाना नवीस, इनके आसाब पे औरत है सवार, इस तरह की बातें किया करते हैं जिनका कोई असल से ताल्लुक़ नहीं होता है। इनका तस्करा किया गया, गोया ऐसे शुअरा को बातिल और शैतानों का साथी बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर शुअरा इस्लाम का भी तस्करा किया गया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरा, के वो शुअरा इस सूरत हाल से मुस्तस्नी हैं जो साहिब ईमान हैं, जिनके आमाल अच्छे हैं, जो कसरत से अल्लाह को याद करते हैं, मुनाजात करते हैं, दुआ करते हैं, इस्लामी बेदारी पैदा करते हैं और जुल्म के बाद मुकाबले के लिए उठ खड़े होते हैं और ताकि जालिमों को पता चल जाए कि वो किस करवट पलटेंगे और किस अजाब में डाले जाएंगे। तो गोया इस तरह से शुअरा का भी तस्करा कर दिया गया कि शायरी भी करना है तो किस अंदाज से करना है। और सूरह नम्ल 19वें पारे की तीसरी सूरह है और चूंटी का तस्करा किया गया। चूंटी की भी एक साइकोलॉजी है, चूंटी की भी ज़िंदगी के अंदर एक साइंस मौजूद है जिस पर रिसर्च हो चुकी है। दीमक उसी कबील में आता है और इस किस्म के जितने भी हैं उनके अंदर क्या माशरत पाई जाती है, क्या निज़ाम पाया जाता है। गोया कुरान ने ये नाम देकर के ये दावत भी दी कि इन बारीक बारीक चीज़ों के अंदर भी देखो कि टेक्नोलॉजी अगर इम्तियाज़ होता तो तुमसे अच्छे दीमक और शहद मक्खी और चूंटी होते। हवाओं में उड़ना अगर इम्तियाज़ होता तो परिंदे तुमसे अच्छा उड़ जाते हैं। पानी में तैरना इम्तियाज़ होता तो मछलियाँ तुमसे अच्छा तैरती हैं। ये टेक्नोलॉजी और ये इम्तियाज़ इंसान का इम्तियाज़ नहीं, इंसान का इम्तियाज़ इंसानियत है। इंसानियत रब की बंदगी के तहत आती है। और सूरह नम्ल में ख़ास तौर पर फरमाया गया कि मोमिन और काफिरों का वाज़िह फ़र्क क्या है। मोमिन आखिरत पर ईमान रखते हैं, उनकी खुसूसियत क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा करके फ़िरऔन और उसके कौम का तस्करा किया गया कि ताकत के बावजूद और उसकी हुकूमत के बावजूद भी कि बड़े से बड़े पिरामिड ऐसे फ़िरऔनों ने तैयार कर दिए मगर उनकी हुकूमत किसी काम नहीं आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया। 965 ईस्वी क़ब्ल मसीह और 926 ईस्वी क़ब्ल मसीह के दरमियान का इनका जो ज़माना है कि अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी कि हवाओं के ऊपर भी, परिंदों के ऊपर भी, उसके बावजूद भी उन्होंने शुक्र अदा किया कि एक चींटी के साथ उनका मुकालमा हो गया कि चींटी ने देखा कि लश्कर सुलेमान आ रहा है तो अपने साथियों से कहा कि बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर रौंद दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मुकालमे में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अल्लाह ने ये दावत दी कि अल्लाह के शुक्र से ही चीज़ों में इजाफा होता है। ये बंदे भी अल्लाह के गुजर चुके हैं। और फिर इसी तरह से
قوم سمود قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے قوم لوط کی فحاشی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تباہی کو اللہ نے بیان کیا، اور آخرت کے بارے میں جو اندھاپن ہے ان اندھاپن کو بھی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی علامات کو بیان کیا، اور قرآن مجید ایک فیصلہ کن کتاب اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ملکہ سبا کا خصوصی تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے ایک بڑی طاقتور حکومت کی مالک وہ تھی، مگر اس کے سامنے جب حق آیا تو اس نے حق پر لبیک کہا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مکالمے کو زندہ اور جاوید بنا دیا۔ اس طرح سے 20ویں پارے میں آ کر کے سورۃ النمل مکمل ہوتی ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کافروں اور مشرکوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے نصیحت و عبرت بنا دیا گیا کہ اس کتاب کو چھوڑیں نہ رکھیں۔ اس کتاب کو چھوڑ کر کے نفسانی خواہشات میں وہ مبتلا ہو گئے، پچھلی قوموں کی اتباع کرنے لگے تو تباہی ان کے مقدر بن جائے گی، پھر کوئی بچا نہیں سکے گا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ دردناک ہوگا۔ اللہ کے بندوں کی جو خصوصیات ہے جو سورۃ فرقان میں بیان کی ہے، خاص طور پر ان بندوں کی خصوصیات اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا ہے اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔